بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خطرات ذرا بڑھ رہے ہیں اور خدشات۔ رپورٹر جو ہوتے ہیں یا صحافی، وہ دو تین قسم کے ہوتے ہیں۔ میں دو تین ان کی جو موٹی موٹی اقسام ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں شہزاد بٹ حسین، ان کا نام ہے۔ وہ GNN ایک ٹیلی ویژن ہے، نجی ٹیلی ویژن ہے، اس کے وہ لاہور کے بیورو چیف ہیں۔ وہ اپنے رپورٹروں کی تعریف جب کیا کرتے، جو رپورٹر ان کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ یار کہ وہ رپورٹر کہتے ہیں پھر جاتا ہے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ بٹ صاحب ہے پھر کی جاتا ہے رپورٹر؟ تو انہوں نے کہا کہ یار جب گرمیاں ہم چھت پہ جب سوتے تھے تو کوئی نشان پڑ جاتا تھا نا، یوں کر کے، کوئی یہاں پہ کوئی یہاں پہ، کوئی کیڑا پھر جاتا تھا۔ میں کہ ہاں، کہتے ہیں رپورٹر بھی ہمیں پھر جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رپورٹر اپنی بیٹ میں جائے اور وہ جناب چیر کے نکل جائے، خبر لے کے آ جائے، یعنی وہ اس سینس میں کہتے تھے۔ پھر ایک رپورٹر ہوتا ہے کہ جس کی جو خطرہ جو ہے وہ محسوس کرنے کی حس تیز ہوتی ہے۔ یہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو مثال کے طور پہ جب 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف کو ہٹایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو بہت سے صحافی تھے وہ کہہ رہے تھے لو جی ان کام لگن لگا۔ تو حامد میر ان میں سے ایک تھے جو اپنا کہہ لیں کہ باہر نکل آئے تھے اپنے کیمرہ مین کو لے کے، وہ جو فوٹوگرافر کیمرہ مین ہوتا ہے، کہ یار کہ کوئی گڑبڑ ہونے لگی ہے، کیونکہ خبریں تھیں ان کے پاس اور ان کو لگ رہا تھا کہ یار کہ یہ ایک کام جو ہے خراب ہو سکتا ہے۔ تو اب بھی صورتحال اسی طرح کی ہے کہ جو خدشات ہیں، خطرات فضا میں پائے جا رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ 12 تاریخ کو غالباً GNN کو ہی، اتفاق سے GNN کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جو ہیں عمران ریاض صاحب، ان کو انٹرویو دیا وزیر اعظم نے، عمران خان نے، اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یار کہ سوال ہوا کہ جی کہ آپ کہتے ہیں کہ بیانیہ جو ہے نواز شریف کا وہ ہے اپنا غداروں والا ہے یا ایک انڈین نیریٹو ہے، تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ثبوت ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایجنسیوں کے ثبوت جو ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں وہ سٹینڈ نہیں کرتے۔ تو ثبوت تو ہمارے پاس ہیں کہ کس سے ملاقاتیں کرتے ہیں نواز شریف اور کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ پھر اس کے ایک دن چھوڑ کے 13 ہوتی ہے، پھر 14 تاریخ کو وزیر خارجہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک ڈوزیر کا بتاتے ہیں کہ یار کہ ہم نے انڈیا کے جو ہیں راہ جس طرح آپریٹ کر رہی پاکستان کے اندر، اور جس طرح کر کے وہ ہماری لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنانے کا ان کے پاس پلان ہے، اور مطلب سیاسی شخصیات کو، معروف شخصیات کو، اور پھر کہہ لیں کہ ثبوت بھی دیے انہوں نے کہ کس طرح ایک فلاں کرنا ہے، ٹرانزیکشن کس طرح ہو رہی ہے، کس طرح خط لکھے جا رہے ہیں، ایک پوری ڈیٹیل ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ تو ثبوت مطلب انہوں نے کچھ دے دیا دہشت گردوں کے حوالے سے کہ کس طرح جو پاکستان کے اندر جو انڈیا ہے وہ اپنے لوکل آپریٹرز کس طرح ایکٹیو کر رہا ہے، BLA، TTP اور بھی ایک دو مجلس الاحرار یا جماعت الاحرار، اس طرح کر کے ہیں جماعتیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو نواز شریف صاحب کے متعلق بات کی تھی عمران خان صاحب نے، وہ ایویں نہیں کی تھی، وہ خیر کافی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن یہ خطرہ بہرحال جو ہے وہ فضا میں موجود ہے کہ اب شاید کوئی نواز شریف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا جو فلم ہے وہ چلائی جائے، کوئی ثبوت وغیرہ ہو سکتا ہے کہ آ جائیں، جو جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ثبوت تو ہیں ہمارے پاس، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ثبوت جو ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ راہ کا ایجنٹ ہے، وہ آ جائیں۔ اور تو کوئی بچت کا حل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اور کچھ ہے نہیں کہ جو پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے وہ نواز شریف ہو، وہ رگڑا کھا لیا نیب سے اور سزائیں ہو گئیں، سارا کچھ ہو گیا، جو ہے بلاول بھٹو اور ان کے والد صاحب، ان کی جو قیادت ہے، پھوپھیاں سارے، وہ بھی رگڑا کھا رہے ہیں، نیب کا مسلسل کھا رہے ہیں۔ نیب جو ہے وہ کیس کراچی کا ہے لیکن چل وہ رہا ہے پنڈی میں، تو پنڈی سے ویسے بھی جو بھٹو خاندان کی بڑی محبت پرانی ہے، یعنی بھٹو کو پھانسی ہوئی پنڈی میں، نواز شریف کہہ رہا ہوں، بےنظیر بھٹو قتل ہوئی پنڈی میں۔ تو مطلب یہ کہ جو اسلام آباد میں اب وہ کیس ہے وہ عدالت میں، نیب کی عدالت میں، پنڈی ریجن ہے نا جی، اسلام آباد بذات خود کیا ہے،
آئے ہائے میں کی گل کرتی اسلام آباد بساتے خود کیا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ڈی جی نیب ہے وہ پنڈی میں بیٹھتا ہے، وہ پنڈی کا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے خلاف بھی سنا ہے کہ وہ پشاور نیب والے جو ہیں وہ کوئی سودا نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کے خلاف انکوائری کرنی ہے، تو ان کے اوپر بھی الزامات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کرپشن کے الزامات سے تو بات ابھی تک نہیں بن سکی۔ اب جو ہے غداری والے جو ہیں جو پٹاری ہے وہ کھول کے ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے، لیکن میں آپ کو اس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یادداشت ہوتی ہے نا، قومی یادداشت، وہ بڑی ویک ہوتی ہے، وہ لوگوں کو یاد کرانا پڑتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ یہ والا فارمولہ بھی جو ہے، اگر کل کلاں کو عمران خان صاحب کوئی ثبوت لے کے آ جاتے ہیں، جس طرح نواز شریف نے کہا تھا نا کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، اسمبلی میں کہا تھا نا انہوں نے کہ جو جہاں سے ہم نے یہ فلیٹ خریدے، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی لے کے آ جائیں کہ جناب والا یہ ہیں وہ قوم کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ ثبوت کہ جو نواز شریف ہے وہ کس طرح کر کے پاکستان کے ساتھ غداری کر رہا ہے، انڈیا کے ساتھ وہ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ لیکن جو یادداشت والی میں نے بات آپ سے کی کہ لوگوں کو پھر یاد کرانا پڑے گا، اور لوگ یاد کرائیں گے، اور بہت سے لوگوں کو یہ یاد بھی ہوگا۔ کئی لوگ ہیں نا جی صحافی صوفی اس طرح کے، وہ لوگوں کو یاد کراتے رہتے ہیں کہ یار کہ یہ عجیب بات ہے پاکستان کے اندر کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا سب سے پہلے وہی غدار ٹھہرے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو جنرل ایوب خان نے کمپین چلائی کہ یار کہ یہ ایک انڈین تھاٹ ہے، اور یہ افغانستان اور کے ساتھ مل کے جو پشاور کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، اور پھر بڑے یہ تو غداری کا ہے، پھر وہ کریکٹر اسیسینیشن جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی خوفناک محترمہ فاطمہ جناح کی گئی تھی، محترمہ فاطمہ جناح کی، مادر ملت کی۔ پھر اسی طرح جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا جس بندے نے، اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ میں نے کہا یادداشت ویک ہوتی بتاتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے جو جنگ ایک ہم ہار گئے تھے 71 والی، وہ شملہ معاہدہ کیا، وہ قیدی چھڑا کے لایا ہمارے، جس میں فوجی بھی تھے، سول بھی تھے، سول بیوروکریسی کے بھی تھے، بہت سارے تھے، تو اس کو بھی ہم نے غدار کہہ دیا، اور اس کے بارے میں ہم تو کہتے تھے کہ وہ ہندو ہے۔ اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، تو پھر ان کے جسمانی معائنہ ہوا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر بے نظیر بھٹو جو ہے وہ بھی سیکیورٹی رسک کہا جاتا تھا اس کو، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ غدار ہے، اور جناب یہ پاکستان کے ایٹمی جو راز ہیں یہ بیچ دے گی، یہ سیکیورٹی رسک ہے۔ حمید گل صاحب نے بڑا یہ سودا بیچا تھا، یہ بڑا انہوں نے پروپیگیٹ کیا تھا، لیکن وہ میزائل ٹیکنالوجی وہ لے کے آئی تھی، وہ جو کوریا ہے نا جس پہ بڑی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ وہاں سے۔ اور جب کچھ جرنیلوں نے ان کو کہا، ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، کہ جناب کہ یہ ہمیں وہاں سے یہ ادلا بدلا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا، بے نظیر میرے ایک دوست ہیں گوہر بٹ صاحب، انہوں نے کہا، بے نظیر بھٹو نے ان کو بتایا تھا، وہ پیپلز پارٹی کی پرانی بیٹ کرتے رہے ہیں، تو بے نظیر بھٹو نے، ظاہر ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی بایوگرافیز میں اس طرح کے واقعات نہیں لکھتے، کیونکہ یہ ملک کی قومی مفاد کے منافی ہو جاتا ہے نا، آن دی ریکارڈ لے کے آنا اپنے منہ سے کوئی وزیر اعظم کے۔ نواز شریف دھمکی کی لاندہ بار بار، میرے پاس بہت راز ہیں، میں پھر بتانے پہ آیا تو پھر میں بتا دوں گا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ قومی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک بندے کے جو کارنامے ہوتے ہیں، کارنامے وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ اگر وہ بتا دیا جائے تو وہ اداروں کے کھاتے پڑ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے اداروں کے خلاف تو دنیا جو ہے وہ کان یوں کھڑے کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی موقع لگے تاک لے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنے اداروں کو بچاتے آئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بچاتے بھی ہیں اور جوتے بھی کھاتے ہیں اور غدار بھی کہلاتے ہیں۔ تو بے نظیر نے ان جو صاحبان ان کے پاس آئے تھے یہ کہنے کہ جی کہ وہ وہاں سے ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے، اور پھر وہ ایک پوری کہانی ہے اس کے اوپر، وہ ہے نا 007 والی فلم بن سکتی ہے پوری کی پوری، یہ ایک پورا ڈرامہ تھا۔ اور کس طرح کر کے بے نظیر بھٹو کا جہاز تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکا،
کہاں پھر وہ جناب ایک فائل جان بوجھ کے گرائی گئی، پھر ایک لانگ کوٹ جو تھا وہ بینظیر بھٹو کے لیے خریدا گیا کہ وہ پہن کے گئیں، جس کی لمبی لمبی جیبیں تھیں، اور وہ سی ڈی اس میں رکھ کے آئیں کہ انہوں نے جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں امریکہ اس کو کی جو سیٹلائٹ جاسوسی تھی اس کو کس طرح ناکام کیا، یہ سارا کچھ بینظیر بھٹو نے کیا۔ تو بینظیر بھٹو جب یہ کام کرنے جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو کہ آپ جو لوگ ہیں، میرا جو باپ تھا اس نے ایٹم بم دیا پاکستان کو، یہ قیدی چھڑا کے لایا اور بدلے میں اس کو کیا ملا؟ سزائے موت۔ تو مجھے حلف دیں آپ لوگ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یعنی لائل رہیں گے ڈیموکریسی کے ساتھ تو اور پاکستان کے ساتھ۔ تو ایک اوتھ ہوا تھا، یہ بینظیر بھٹو جو شہید ہیں انہوں نے، ہمارے دوست ہیں گوہر بٹ صاحب، ان کو یہ بات بنفس نفیس خود بتائی تھی۔ تو اس میں انہوں نے کہا جی بی بی ہم جو ہیں وہ لائلٹی ملک اور جمہوریت کے ساتھ لائلٹی ہے، آئین کے ہم وفادار ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ بینظیر بھٹو یہ والا کام کر کے آئی، ٹیکنالوجی لے کے آئی تھی، پھر حکومت چلی گئی۔ اچھا تو لیکن وہ اینڈ تک کیا تھی؟ سیکیورٹی رسک تھی پاکستان کے لیے، ایٹمی ٹیکنالوجی دی سیکیورٹی رسک۔ نواز شریف وہ ٹاما ہاک میزائل جو ہے، کروز میزائل، وہ ٹیکنالوجی ریورس انجینئرنگ کر کے وہ پاکستان کو دی، ایٹمی دھماکے کیے انٹرنیشنل پریشر کے باوجود۔ اب اس کے لیے بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے۔ اچھا اب یہ پوائنٹ سمجھیں اس بات کو کہ یہ ہم آخر میں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لیڈر جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کرنا چھوڑ دے، یا پاکستان قوم کا وہ جو ایک نیشنل سروس ہوتی ہے وہ کرنی چھوڑ دے، ملک کے دفاع کے لیے سوچنا ہی چھوڑ دے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوچ غلط ہے اور عمران خان صاحب کو غلط ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ خبر نہیں ہے، یہ خدشہ ہے، اور یہ واقعات اوپر نیچے اس طرح کے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نواز شریف پہ یا مولانا فضل الرحمان پہ تو خیر وہ اور طرح کے الزامات لگیں گے غداری کے حوالے سے، نواز شریف پہ اگر لگے گا تو انڈیا کا انہوں نے لگانا ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں۔ تو کل کلاں کو اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ والا کام اس کھیل میں کھیلا انہوں نے، تو پھر یاد رکھیں کہ ان کے سسرال والے جو ہیں وہ یہودی ہیں، یہ جو نون لیگ والے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ عمران خان ان کو بھگت چکے ہیں۔ اور میں بلاول بھٹو کی بات ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے اسمبلی میں بیٹھ کے کہا تھا عمران خان صاحب آپ کو اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے بعد حکومت پیپلز پارٹی کی آئے، اگر نون لیگ کی آ گئی تو آپ نون لیگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر عمران خان صاحب نے یہ والا چھکا لگایا نا کہ جی کہ نواز شریف جو ہے وہ یہ میں جھوٹے سچے ثبوت لے کے آگے کہ یہ غدار ہے، تو دو کام ہونے ہیں کہ ایک لوگوں نے اس پہ یقین نہیں کرنا، اگر کرنا ہوتا تو مادر ملت کی عزت ختم ہو جاتی۔ بھٹو کے نام پر آج تک ووٹ پڑ رہے ہیں پاکستان میں پیپلز پارٹی کو، یہ نہ پڑتے، نواز شریف تیسری دفعہ ملک کا وزیر اعظم نہ بنتا۔ تو برائے مہربانی یہ جو سیاستدان ہیں یہ ایک دوسرے پہ یہ جو گند ہے چھالنا یہ بند کر دیں کہ جی کہ وہ فلاں جو ہے وہ انڈین ایجنٹ ہے۔ اس سے 70 سال میں کچھ نہیں نکلا، کچھ نہیں نکلا اس میں، بلکہ تھوڑی سی بات غلط ہو جائے گی کہ جو یہ کھیل رچاتے ہیں وہ پھر اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، اور گندہ جو ہے وہ اس بریڈ کو کیا جاتا ہے، 100 جوتے بھی مارے جاتے ہیں اور 100 پیاز بھی کھلائے جاتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ والا جو ہے کھیل یہ کھیلا جائے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے غدار والا، اور اس میں شدت آئے گی، اور اینڈ نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہونا ہے، اور پاکستان کسی نقصان کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس پاکستان کے ساتھ اب اور کون سے تجربے کرنے ہیں یار، کو مہربانی کریں اور پاکستان پہ رحم کھائیں اور پاکستان کے لوگوں پہ رحم کھائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔